ایک خوبصورت سرسبز شاداب جنگل میں ایک پیاری سی چڑیا جس کا گھونسلہ آم کے درخت کے اوپر تھا، وہ بڑی خوشی خوشی رہتی تھی۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں بہت زور کی بارش آئی، بہت زوروں کا طوفان جنگل پر نازل ہوا۔ ہوا چل رہی تھی، بارش جیسی ہی شروع ہوئی، اسی لمحے اس کا پیارا سا گھونسلہ ایک ہی لمحے میں گر کے اجڑ گیا۔ چڑیا بہت غمگین ہو گئی، بھیگتے بھیگتے پریشان ہو گئی۔ میں بارش میں اس وقت کہاں جاؤں، کیسے اپنا نیا گھر بناؤں گی؟ پھر اس کو ایک کوے کا خیال آیا جس کا نام تھا کالا۔ بیوی سی چڑیا کوے کے پاس برگد کے درخت کے پاس پہنچی، جو برگد کے درخت کے اوپر رہتا تھا، لیکن اپنی بہت ہی خطرناک چڑچڑی مغرور فطرت کے لیے جانا چاہتا تھا۔ چڑیا بھیگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی، اس نے کہا، بھائی کالے کوے، کیا میں تمہارے ساتھ گھر بانٹ سکتی ہوں؟ آپ کا تمہیں تو پتا ہے کہ میرا بارش میں گھر ڈوب گیا ہے، ٹوٹ کے گر چکا ہے، آپ تو دور سے دیکھ رہے تھے۔ کالا کوا جو کہ چڑچڑا مغرور تھا، اس نے کہا، یہ آ گئی تو میں اپنے گھر میں کیسے آرام سے رہوں گا؟ اس نے صاف منع کر دیا، کہنے لگا، نہیں نہیں، اپنے لیے کسی اور درخت پہ گھر دیکھو جہاں جا کے چھپ کے رہ سکو، میں اپنا گھر تمہیں نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی پناہ خود تلاش کرو جیسے میں نے کری ہے۔ چڑیا بیچاری روحاسو ہو گئی، اس کا دل ٹوٹ گیا، پھڑ سے اڑ گئی۔ آنسو اس کے پروں پر بارش کے قطروں کے ساتھ مل رہے تھے۔ اس ایک چھوٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی شاخ ملی اور وہ بالکل تنہا محسوس کر کے وہاں بیٹھ گئی۔ جب وہ بیٹھی تو بارش کا ایک قطرہ اس کے سر پر گرا۔ یہ اندر کے تمام رنگوں سے چمک رہا تھا۔ بارش کی بوند نے سرگوشی کی، مایوس نہ ہو ننھی منی چڑیا، حقیقی جادو پناہ ڈھونڈنے میں نہیں بلکہ اسے تخلیق کرنے میں ہے۔ اچانک چڑیا کو اپنے پروں میں ایک گرم جھنجھلاہٹ پھیلتی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے چھوٹے گیلے جسم کو نیچے دیکھا اور دیکھا کہ اس کے پنکھ چمک رہے ہیں خوبصورتی سے۔ اندر ایک طاقت محسوس ہوئی۔ اس نے ٹہنیاں جمع کی، کائی کو اکٹھا کرنا شروع کیا جو اسے تمام چیزیں ڈھونڈنے سے مل رہی تھی۔ بڑی پھرتیلی سے جوش سے کام کر رہی تھی۔ اس کی چوٹ سے ایک جادوئی سنہری دھاگا نمودار ہوا جو ایک آسمانی روشنی کے ساتھ مواد کو بن رہا تھا۔ ہر سلائی کے ساتھ اس کا نیا گھونسلہ مضبوط اور خوبصورت ہوتا گیا۔ دوستوں، آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں پہلا انجینئر کون ہے گھر بنانے کے لیے؟ چڑیا، جو اپنا خوبصورتی سے گھونسلہ بنتی ہے، قدرتی طور پہ اپنے منہ سے چور سے سلائی کرتی ہے۔ جی ہاں، چڑیا نے بھی بڑا ہی خوبصورت گھونسلہ بنایا، تنکوں سے اور سنہری دھاگے سے۔ بڑا ہی خوبصورت گھونسلہ تیار ہوتا گیا، مضبوط ہوتا گیا۔ گھونسلہ اب ٹہنیوں کے ایک ساتھ مجموعہ کی طرح نظر نہیں آتا تھا، یہ ایک چمکتا ہوا لچکدار گھر تھا، اس کی روح کا ثبوت تھا۔ آخرکار طوفان گزر ہی گیا، سورج بادلوں کے درمیان سے ٹوٹ گیا، جس سے چڑیا کے شاندار نئے گھونسلے کا انکشاف ہوا۔ جادوئی روشنی سے اس کا گھر چمک رہا تھا، آس پاس درخت کھل رہے تھے، پھول کھل رہے تھے، بہت ہی خوبصورت ماحول تھا۔ کالا کوا دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جنگل کے دوسرے پرندوں نے بھی چڑیا کی محنت کو دیکھا، کیسے اس کے اندر کی طاقت، اس کے اندر کی بہادری دیکھی۔ یہ سب دیکھ کر آس پاس کے پرندے چڑیا کے تو فین ہو گئے، وہ اس سے دوستی کرنے لگے۔ اس کا اخلاق تو تھا ہی بہت اچھا۔ کالا کوا اپنے درخت سے خوف سے دیکھ رہا تھا، اس کے پاس ایک مضبوط گھر تو تھا لیکن چڑیا جیسا اخلاق نہیں تھا۔ چڑیا بے اندر واقعی عزم تھا کچھ کرنے کا، اور تھوڑے سے جادو نے اس کو اور بنا دیا۔
उस दिन से चिड़िया की कहानी जंगल में एक अफसाना बन गई। एक छोटे परिंदे की कहानी जिसने अपना घर खो दिया था और फिर नए जज्बे के साथ उसने अपना घर बनाया कि बैठो नहीं, सो नहीं, रो नहीं, अपनी किस्मत को कोसो नहीं, उठो, अपना घर नया बनाओ। उसके दिल के अंदर से आवाज आई, उसने अपना घर बनाया। कुछ ही मेहनत के बाद उसका शानदार घर तैयार था। चीज हिम्मत से हमेशा बनाई जाती है। एक जादुई घोंसला जो सिर्फ पनाहगाह नहीं था बल्कि इसके अटल जज्बे की अलामत था। पैगाम वाज़ेह था, अपनी जिंदगी को दोबारा से बनाने के लिए आपको ताकत की, जज्बे की जरूरत होती है और मेहनत की जो कभी रायगा नहीं होती। और अच्छा अखलाक, अच्छी फितरत के लोग हमेशा कामयाब होते हैं।